السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ نے وہ شعر سنا ہے کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دربار وہ دربار ہے کہ جو اس دربار سے پھرتا ہے دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ وہابی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے بھاگے تو آج یہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ اونٹ کے پیشاب کو جائز قرار دے رہے ہیں، اور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کے پیشاب کے اندر شفا ہے۔ آپ پہلے یہ ویڈیو دیکھیے، پھر انشاءاللہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے۔ جہاں اونٹوں کو رکھا جاتا ہے اور اونٹنیاں ہیں، وہاں ہم اور آپ اونٹنی کا دودھ پینے کے لیے آئے ہیں، اور الحمدللہ اونٹنی کا دودھ پیو اور پیشاب پیو۔ اونٹنی اور اونٹ کا اللہ رب العالمین نے سبحان اللہ ایسا رکھا ہے کہ اس کے دودھ میں بھی شفا ہے اور اس کے پیشاب میں بھی شفا ہے۔ تو حضرات محترم، جیسے کہ آپ نے ویڈیو دیکھا کہ جس کے اندر ایک وہابی بدعقیدہ نام نہاد اہل حدیث ہے کہ جس کا نام مظفر ہے، اور یہ ہندوستان بہار کا رہنے والا ہے۔ یہ کسی ایسے باڑے میں گیا ہوگا کہ جہاں پر اونٹ پلتے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اونٹنی کے دودھ میں بھی شفا ہے اور موت کے اندر بھی شفا ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک قبیلہ آیا، قبیلہ عرینہ، کہ جب وہ لوگ مدینۃ المنورہ آئے تو وہاں آنے کے بعد ان کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کو خارش ہو گئی، ان کے پیٹ پھولنے لگے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا فرمایا ہے، اس عطا کردہ غیب سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جو آگے چل کر مرتد ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کرے گی اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کرے گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم جا کر اونٹ کا پیشاب اور دودھ پیو۔ تو ان لوگوں نے اونٹ کا دودھ پیا اور پیشاب پیا، تو اس کے بعد ہوا یہ کہ ان کو شفا مل گئی۔ شفا ملنے کے بعد ان ظالموں نے کیا گیا کہ جو صدقہ اور زکوٰۃ کے جو اونٹ تھے ان کو وہاں سے کھول لیا اور لے کر چل دیے، اور جو لوگ وہاں پر اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے، یہاں تک آتا ہے کہ ان کے ہاتھ پیر کو ان لوگوں نے ظالموں نے کاٹ دیا، اور یہ لوگ مرتد ہو گئے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد ان کو بھی سزائیں دی، ان کے بھی پیر کاٹے گئے، اور یہاں تک ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر گرم گرم سلائی ڈالی گئی، سلائی پھیری گئی۔ تو حضرات محترم، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پیشاب پینے کا جو حکم فرمایا تھا وہ صرف انہی لوگوں کے لیے خاص تھا۔ آپ کتابیں پڑھیں گے، حدیث کا مطالعہ کریں گے، تو آپ کو یہ حکم نہ تو اس کے بعد ملے گا، نہ آپ کو اس سے پہلے ملے گا۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مطلقاً اجازت نہیں فرمائی تھی کہ صاحب آپ دودھ پیو اونٹنی کا اور اس کا پیشاب بھی پیو کہ اس کے اندر شفا ہے، صرف انہی لوگوں کے لیے خاص تھا۔ اور آج یہ بدعقیدے اونٹنی کا دودھ اور پیشاب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ صاحب آپ بھی پیو۔ اور ہم نے تو ایسا دیکھا ہے کہ بہت سے تو بدعقیدے ایسے ہیں جس طریقے سے اوک لگا کر پانی پیتے ہیں، اسی طریقے سے اونٹنی کا پیشاب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات محترم، جو اعلیٰ حضرت نے شعر فرمایا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، وہ صحیح بات ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در سے پھرا وہ در بدر یوں ہی ذلیل ہوتا پھرتا ہے۔ اور آج وہابیوں کی یہ نوبت آ گئی ہے، یہ اونٹنیوں کا پیشاب پیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی واضح حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، پیشاب کے قطروں سے بچو، کیونکہ عام طور پر اس کے ذریعے بھی قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے۔ اور حضور کی ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبرستان سے گزر رہے تھے، دو قبروں پر عذاب ہو رہا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ٹہنی کو توڑا، توڑنے کے بعد ان کو رکھا قبروں کے اوپر، اور بتایا کہ اس سے ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، اور ان کے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے ایک پر تو اس بنیاد پر ہو رہا ہے کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو مطلقاً فرمایا کہ جیسا بھی پیشاب ہو، چاہے جانور کا ہو، چاہے انسان کا ہو، چاہے جن کا گوشت کھایا جاتا ہو وہ جانور ہو، چاہے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہو وہ جانور ہو، پیشاب مطلقاً ناپاک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے صاف صاف فرمایا جس طریقے سے اور جانوروں کا پیشاب حرام ہے، ناجائز ہے، اسی طریقے سے اونٹ کا بھی پیشاب ناجائز و حرام ہے۔ اب رہی بات یہ کہ کیا شفا کے لیے ہم اس کو پی سکتے ہیں؟ یعنی اگر کسی ڈاکٹر نے یہ کہا ہو کہ آپ کی بیماری اس کے علاوہ کسی اور چیز سے ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی اور دوسرا ذریعہ ہی نہیں ہے، تو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ضرورت کی مقدار آپ اس کو پی لیں، ضرورت کی مقدار آپ اس کا استعمال کر لیں۔ جس طریقے سے اگر شراب کے علاوہ کوئی اور دوسری ایسی چیز ہو ہی نہ کہ جس سے پیاس بجھائی جا سکے، اور صرف آخری چیز یہی ہو کہ آپ کو شراب پینی پڑے گی، تو اتنی شراب پینے کی اجازت ہے جس سے آپ کی جان بچ جائے۔
اسی طریقے سے کھانے کے اندر اگر خنزیر کے گوشت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہ ہو، شریعت اس بات کی بھی اجازت دیتی ہے کہ بھائی موت سے بچنے کے لیے آپ کی جان بچ جائے اتنا آپ گوشت کھا سکتے ہو، لیکن اجازت دینا ایک الگ چیز ہے اور جائز کرنا، حلال کرنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ بہرحال جس طریقے سے اور جانوروں کا پیشاب ناجائز و حرام ہے، اسی طریقے سے چاہے اونٹ ہو چاہے اونٹنی ہو، ان دونوں کا بھی پیشاب ناجائز و حرام ہے۔ رہے یہ بد عقیدے تو یہ حضور علیہ السلام کے در سے بھاگے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے مقدر کے اندر پیشاب لکھ دیا گیا ہے کہ یہ دنیا کے اندر رہ کر اونٹ کے پیشاب پی کر ذلیل ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان بد عقیدوں سے محفوظ و مامون عطا فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔